السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن والحديث۔ سورة الرعد، جس کا مطلب ہے بادل کی گرج یا تھنڈر، اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکہ کا ہے، جبکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی چالیں چل رہے تھے، اور مومنین بار بار تمنائیں کر رہے تھے کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ اور اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کوئی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ یعنی قرآن یہ برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ کفار اس کو نہیں مان رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیا ہے، یا یہ کسی سے سیکھتا ہے، یا کبھی آپ کو جادوگر کہا جاتا۔ جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ یعنی آسمان یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، 7 آسمان ایک کے بعد دوسرا آسمان بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی پلر کے کھڑا کیا۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی چیز پلر کے بغیر یا ٹانگوں کے بغیر یا سپورٹ کے بغیر آپ اس کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ ایک چمچ ہی لے لیں، اس کو آپ اگر اوپر کریں گے تو وہ فوراً آپ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے تو وہ نیچے گر جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان جو پوری دنیا پہ نظر آتے ہیں اور وہ بغیر سہارے کے پیدا کیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ آفتاب و مہتاب یعنی سورج اور چاند کو پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہی ہے۔ یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی پھر ہی یہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹیں گے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانیوں کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ آفات سے مراد، آیات سے مراد 3 مطلب ہو سکتے ہیں آیات کے، یعنی نشانیوں کے۔ ایک تو ہے آفاقی نشانیاں، آفاقی نشانیوں سے مراد جو آسمان میں ہے۔ اب آسمان اگر اسی کو بندہ لے کے سوچے تو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک خالق ہونے کی نشانی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے انفسی، ہیومن باڈی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، تو یہ انسان اپنی باڈی کو دیکھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں۔
جو کہ ایک بھی ڈیمیج ہو جائے، ایک بھی ویک ہو جائے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر اس کو بغیر پیسوں کے صحیح نہیں کر سکتا، اور وہ بھی پہلی حالت جیسا نہیں کر پائے گا۔ اور اس کے بعد قرآنی، یعنی قرآن میں بھی نشانیاں ہیں، یہ جو آیات ہیں اگر انسان قرآن کو پڑھے صحیح طرح سے تو اس سے بھی انسان سیکھ سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس نے یہ ڈیفرنٹ قرآن بنایا ہے۔ یہ قرآن جو کہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، اس کی عربی کو دیکھے تو عام بول چال کی عربی کی طرح نہیں ہے، یہ ایک مفصل آیات ہے، اس میں مفصل قرآن ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمین پہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، بنایا زمین اور آسمان کو، اس وقت ان میں پہاڑ نہیں تھے، لیکن جب انسان پہ زمین پہ چلتا تھا تو وہ ہلتی تھی۔ جیسے آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ برج بنایا گیا ہو لکڑی کا، تو اس کو سائڈوں پہ سپورٹ لگائی گئی ہو، تو اس پہ آپ جب بھی گاڑی یا خود بھی چلیں گے تو وہ برج جو ہوتا ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین ہلتی تھی اور انسان ڈرتا تھا کہ کہیں میں اس کے اندر نہ چلا جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا، اس کی میکھیں بنائی، اس کو گاڑ دیا زمین کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس نے دریا بہا دیے، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ اب جوڑوں سے مراد نر اور مادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ یہ دونوں بھی پیدا کیے جوڑوں سے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے زمین میں الگ الگ خطے، کوئی الگ الگ ملک ہیں، الگ الگ خطے ہیں، تو یہ سارا کیا ہے؟ ایک نشانی ہے، جو ایک دوسرے سے متصل واقعہ ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے ہیں، یعنی کچھ سنگل اور کچھ ڈبل ہیں۔ اب دیکھیں گے کیا کتنی بڑی نشانیاں ہیں انگور کے باغ۔ کیا انگوروں کو انسان ایسے جوڑ سکتا ہے؟ اور اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا۔ کھیتیاں لہلہاتی ہوئی، یہ کون پیدا کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کھجوروں کے درخت جن میں سے کچھ گہرے یعنی اکہرے سنگل ہیں اور کچھ دوہرے ہیں، ڈبل ہیں، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں گے ایک ہی زمین میں آپ کہیں پہ انگور کا درخت لگا دیں، کہیں پہ آم کا، کہیں پہ سیب کا لگا دیں، تو ہوگا کیا؟ درخت سارے الگ الگ ہوں گے، پانی ایک ہی جاتا ہوگا۔ تو یہ ٹیسٹ سب کے ڈیفرنٹ ہیں، مزے سب کے بہتر ہیں، اور مگر مزے میں ہر کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ کچھ کڑوے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کو، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، اکڑی ہوئی ہیں جن کی گردنیں تکبر کے ساتھ، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی
مچا رہے ہیں، یعنی عذاب مانگتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو آخرت کو لے آؤ، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، جب بھی قوموں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا، اور اس کے بعد ایک اور قوم کو پیدا کیا۔ تو یہ ساری ان کے لیے عبرتناک، اگر وہ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹا دیا، کیسے ان کو تباہ و برباد کیا، ان میں مختلف بیماریاں تھیں۔ بیماریوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی بیمار تھے، ان کی عادات میں خرابیاں تھی، کوئی شرک کرنے والی قوم تھی، کوئی ناپوتول میں کمی کرنے والی تھی، اور کوئی ہیومن سیکچولیٹی کی کو فروغ دینے والی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تو تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ نشانی اتارنا، نازل کرنا یہ نبیوں کا کام نہیں ہے، نبیوں کا کام ہے اللہ کی تبلیغ کو آگے عام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، یعنی اس میں بچہ اگر بیمار ہے یا وہ کیسا پیدا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی ناک کتنی بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، یعنی یہ صحیح سلامت پیدا ہوگا یا ڈسیبلٹی اس میں ہوگی، اللہ تو سب جانتا ہے، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی طریقے میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کی ہوئی نگراں لگے ہوئے ہیں۔ کیا نگراں سے مراد؟ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ یہاں پہ علامہ اقبال کا کیا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو مطلب کیا ہے کہ آج ہم کہیں کہ میں دوسرے کو سیٹ کر دوں، میں دوسرے کو صحیح کر دوں، پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، پہلے مجھے خود کو صحیح کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم صحیح مومن ہیں، صحیح ایمان والے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ لائل ہیں، کیا ہم وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے اور وہی دوسروں کے لیے چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری پسند، میری پسند اور آپ کی پسند، اور میں اپنے لیے وہ چیز خریدوں تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، کسی دوسرے کے لیے چیز خریدوں تو وہ گھٹیا ہو اور بڑی چیپ ہو، تو کیا ہم اپنے آپ کو ایسے بدل سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پنکچوئل نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم وقت کے پابند ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ ہم کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بدلنا جا رہے ہیں، ان کو نیک بنانے جا رہے ہیں، ہم دنیا والوں کو نیک بنائیں گے، ہم تبدیلی کے نعرے لگاتے ہیں، تبدیلی آئے گی، ہمارا ملک بدلے گا، پہلے خود کو تو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلو گے تب تک تم دوسروں کو نہیں بدل سکتے۔ آپ دوسروں کو کیسے بدلیں گے جب خود میں عمل نہیں ہے؟ جب خود وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ آپ نے ٹائم پہ آنا ہے؟ اسی طرح سے علم ہم کیسے دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کرو، آپ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ،
جب ہم خود قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، جب ہم خود قرآن کو سیکھنے کے طرف آتے ہی نہیں، دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ آپ قرآن سیکھیں، بچوں کو کیسے تعلیم دیں جب ہمیں قرآن کی خود تعلیم ہی نہیں، خود قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں۔ جس زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہماری وہ زبان نہیں ہے، لیکن کیا ہم قرآن کو سیکھ نہیں پاتے؟ کیا ہم قرآن کو سیکھ نہیں سکتے؟ دنیا کو کوئی بھی زبان لے لیں، جب آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ انگلش ہی لے لیں کہ جو پاکستان سے یا باقی کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ بولنا انگلش بولنا ضروری ہے۔ وہ ویزا نہیں دیتے جب تک آپ کو انگلش زبان نہیں آتی۔ آپ کورس کرتے ہیں، آپ اتنے جتن کرتے ہیں، لیکن پھر آپ کو جا کے آپ جب انگلش سیکھ لیتے ہیں، لینگویج سیکھ لیتے ہیں، پھر جا کے آپ کو ویزا دیتے ہیں۔ تو انگلش سیکھنے کے لیے ہم اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، لیکن کیا عربی، کیا یہ قرآن جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کا میسج ہے، جو ہدایت ہے ہمارے لیے، جو آخرت کے لیے بھی کام آئے گا، کیا ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ کیسے ہم معاشرے کو بدلیں گے؟ کیسے ہم لوگوں کو تبلیغ کریں گے جب ہمیں خود قرآن کا پتہ نہیں، سنت کا پتہ نہیں، تو ہم کیسے لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں ڈسپلن بھی ہونا ہے۔ جب تک ہم خود ڈسپلن نہیں ہوں گے ہم معاشرے کو بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں کہ ہم پاکستان میں جا کے تو کار یعنی ڈرائیونگ کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم خود فالو نہیں کریں گے رولز کو، ٹریفک رولز کو، تو دوسروں کو کیسے کہیں گے؟ ہر بندہ اپنی کوشش کرے گا تو پھر ہی کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیں جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہمارا سب سے بڑا جو پاکستان میں مسئلہ ٹریفک کا ہوتا ہے، تو جب پاکستانی ہی دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، یورپ میں آتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، جب وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کتنے محتاط ہوتے ہیں۔ وہی لوگ جو کہ ٹریفک کا رول کو فالو نہیں کرتے، بری طرح سے وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہی دوسرے ملک کنٹریز میں آ کے تو وہی صحیح ڈرائیور بن جاتے ہیں۔ یہ ہے حالت۔ اصل میں ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے تب ہی ہم اپنے آپ کو بدل سکیں گے اور ساتھ دوسروں کو بھی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالی کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ ایسی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، تو ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا۔ اب دیکھیں پہلی جو قومیں گزری ہیں، آج سے کوئی سال 2 سال پہلے لے لیں کہ مسلمانوں کو عزت کے نام سے بولا جاتا تھا، مسلمانوں کی عزت کی جاتی تھی، پوری دنیا میں مسلمان ترقی پہ تھے، ترقی کر رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ آخر آہستہ آہستہ جب ہم کاہل ہو گئے، سست ہو گئے، ہم نے اپنا زندگی کا مقصد سونا کھانا بنا لیا اور صرف اپنی ذات بنا لی، تب ہوا کیا؟ مسلمانوں سے دین کا علم بھی ہوتا گیا، وہ دین کے علم سے دور ہوتے گئے، وہ قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے، وہ پھر معاشرتی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی کمزور سے کمزور ہوتے گئے، اور آج ہماری قومیں سر اٹھا کے بھی دوسری دنیا کو نہیں بتا سکتی کہ ہم ایک مسلمان امت ہیں، ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو۔ تو یہ سارا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز، کسی قوم کے ساتھ برائی کا، تو پھر اس سے کوئی بھی وہ بندہ برائی ہٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قوم بنائے کہ جو عزت والی قوم ہو۔ آگے فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں۔ جب بجلی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بجلیاں چمکتی ہیں، آسمان پہ بادل گرجتے ہیں، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کے حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بادل آ گئے، لہٰذا ہم ڈرتے بھی ہیں اور خوف بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں۔
تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوف اور رجا یعنی امید کے درمیان ہوتا ہے. ایک تو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی برائی کرنے لگتا ہے تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے، اور دوسرا امید کہ اللہ ایک دن میرے حالات کو صحیح کرے گا، تو یہ امید کے ساتھ بھی جیتا ہے. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اللہ ہی ہے، وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. دیکھیں کہ جب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر حمد بیان کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کی حمد اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں؟ تسبیحات، آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، دانے پہ دانا پڑھ رہے ہیں زبان سے، لیکن پتہ نہیں ہے دل کہاں ہے، دماغ کہاں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا اصل میں پڑھ کیا رہے ہیں. اور آخر میں جب وہ تسبیح کا آخری دانہ ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے پوری تسبیح کر لی ہے، حقیقت میں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. کیا ہم تسبیحات کرتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوتا ہے جب ہم تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا معنی آتا ہے؟ تب ہی آپ اللہ سے ڈر سکیں گے جب آپ معنی کے ساتھ پڑھیں گے، جب آپ کو اس کا میننگ پتہ ہوگا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. تو فرشتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے لرزتے ہیں اور تسبیحات بیان کرتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے. جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں، فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، اس کو پکارنا برحق ہے. لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا برحق ہے، اللہ ہی اس قابل ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اللہ سے ہی مدد مانگی جائے. رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. یعنی پانی کا گلاس آپ کے سائڈ پہ پڑا ہے اور آپ کہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے پکڑے بھی نہ، اور آپ پانی سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز آ جاؤ اور میں پینا چاہتی ہوں آپ کو، کیا پانی خود بخود آئے گا آپ کے پاس؟ کیا آپ لے لو پی لو؟ نہیں، گلاس آپ کے پاس خود بخود نہیں آئے گا، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا، آپ کو گلاس پکڑنا پڑے گا اور اس میں پانی ڈال کے اپنے منہ تک لے کے آنا پڑے گا، تبھی آپ پانی پی سکیں گے. تو یہاں پہ اللہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے. یعنی جب تک آپ درخواست کرتے رہے پانی کو تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ جیسے مرضی بولتے رہیں. ایسے ہی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو غیر اللہ آپ جتنی بھی کسی سے دعا کہیں کہ کسی غیر کی عبادت کریں، کسی غیر کے آگے سر جھکائیں، اس کو دعا کا کہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بے جان پانی ہے. حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں، بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہے مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعا و کرہن سجدہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین میں ہر چیز کس کو سجدہ کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. یہ درخت یہ بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ تاریکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں منکرین بھٹک رہے ہیں. کیا جہالت جو منکرین
جو منکرین بھٹک رہے ہیں، کیا جہالت اور روشنی برابر ہے؟ اور روشنی سے مراد کیا ہے؟ وہ کس طرح اپنی شمع بجھا کر اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا قبول کر سکتا ہے؟ جس کو روشنی مل چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں روشنی کے طور پہ دیا ہے، ہدایت کے طور پہ دیا ہے، گائیڈنس یہ ایک ہے، تو کیا ہم روشنی کو چھوڑ کر اپنی شمع بجھا کر اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ قرآن ہے جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، جو ہمیں صحیح راستہ بتاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے تو اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، اور ایسے ہی جھاگ ان دانتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ پانی آسمان سے اور ندی نالے یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اس مثال میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا، آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالیوں کے مانند ٹھہرایا گیا ہے۔ ندی نالے کون ہیں؟ جو اس کو قبول کرتے ہیں، جو اس پہ عمل کرتے ہیں، جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی بارش سب پر نازل ہوتی ہے، ساری جگہوں پہ، لیکن کچھ ہی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سے سبزیاں نکلتی ہیں، جہاں سے فروٹ نکلتا ہے، غلہ نکلتا ہے۔ اسی طرح قرآن تو پوری امت کے لیے نازل ہوا، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس کو سب کو فدیے میں دے ڈالنے کی تیار ہو جائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ کیا مطلب ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے والا اور وہ شخص جو قرآن کو جھٹلانے والا ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قطع رحمی سے بچنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ رحم جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے کہا تھا کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑنا، اور جو مجھے کاٹے تو اس کو کاٹنا۔ جو یعنی دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ رحم کرنا، اور جو قطع رحمی کرتا ہے تو بھی اس سے کاٹ دینا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں رشتوں کا بتایا کہ اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ قطع رحمی نہیں کرتا، وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے والذین یصلون ما امر اللہ به، ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے
जिन जिन रवाबत को बरकरार रखने का हुक्म दिया है इन्हें बरकरार रखते हैं। मोमिन कौन है? जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना है, कता रहमी नहीं करनी, कोई कमजोर है तो उसका दस्ते बाजू बनना है। तो ये वो लोग हैं कि इनकी रविश क्या होती है कि अल्लाह ने जिन जिन रवाबत को करार रखने का हुक्म दिया, बरकरार रखने का हुक्म दिया, इन्हें बरकरार रखते हैं और अपने रब से डरते रहते हैं कि कहीं इनके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं इनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। वल्लजीन सबरू, उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं। मोमिन अल्लाह ताला से अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं, यानी ज्यादती भी हो जाती है तो अल्लाह की खातिर कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैंने इसके साथ ज्यादती नहीं करनी, तो सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से अलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से दफा करते हैं, यानी अगर बुराई हो जाती है उसके बाद फौरन नेकी करते हैं। आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही वो लोग हैं सब्र करने वाले, नमाज कायम करने वाले, अल्लाह के यहाँ खर्च करने वाले, और बुराई करने के बाद अगर कभी भूल चूक से बुराई हो जाती है तो फौरन नेकी करते हैं, और यही लोग हैं, अल्लाह आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है। जन्नत अदनी यदखुलूनहा, और साथ ही फरमाया कि ये लोग, इनका सिर्फ आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है। अब घर के बारे में अल्लाह बता रहा है कि कैसा घर है, यानी ऐसा बाग जो उनके अब्दी क़यामगाह होंगे, ऐसे बाग जो उनकी हमेशा परमानेंट वहां पे रहेंगे, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े घंटों के लिए नहीं, परमानेंट। वो खुद भी उनमें दाखिल होंगे और उनके अबाओ अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो जो साले हैं, यहाँ पे साथ शर्त लगा दी, वमन सलाहा, जो नेक होंगे उनके बाप अजदाद में से, बीवियों बच्चों में से, वल मलाइकतु, वो सारे दाखिल होंगे, और फरिश्ते क्या करेंगे, वो भी उनके साथ वहां जाएंगे। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे, हर दरवाजे से, मिन कुल्ली बाब, जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल होंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। आप देखें कि कहीं किसी का इस्तकबाल हम दुनिया में देखते हैं कि जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो कैसे उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, कैसे उनके साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है, रेड कारपेट बिछाया जाता है, और फिर क्या, कैसे उसको सलामी, मिलिट्री कैसे सलामी देती है, कैसे उनको उनके साथ सलूक किया जाता है, स्पेशल वो गेस्ट होते हैं उनके। और यहाँ पे जन्नत का तो एक अलग ही नजारा होगा, जहाँ पे मुत्तकी लोग दाखिल होंगे, सब्र करने वाले, नमाज अदा करने वाले, हर एक का एक एक दरवाजा होगा। मतलब क्या है, अगर कोई नमाजी है तो वो सलाह के दरवाजे से गुजरेगा, अगर कोई रोजादार है तो वो बाबुल रयान है उसके लिए, वहां से गुजरेगा, अगर कोई हाजी है तो वो बाबुल हज से गुजरेगा, अगर कोई अगर कोई बाकी इबादत करने वाले हैं, यानी जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, सबके अलग अलग नाम है, साबिर हैं, सब्र करने वाले हैं, तो वो साबिर के दरवाजों से गुजरेगा, यानी हर नेकी का दरवाजा होगा। तो सारे दरवाजों से, मिन कुल्ली बाब, हर एक दरवाजे से वो सलाम पेश करेंगे। तो क्या हाल है, इमेजिन करें कि अल्लाह ताला हमें उन्हीं में से बना ले, हम भी जब क़यामत वाले दिन जन्नत में जाए हमारा इसी तरह से इस्तकबाल किया जाए। वल्लज़ीना यंकुदून अहदल्लाह, रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं। एक तरफ से ईमान लेकर आए और उसके बाद फिर मुशरिक हो गए, फिर काफिर हो गए, फिर अल्लाह के वादों को तोड़ दिया, जो उन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है।
یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب کسی سے بھی زیادتی کرنے سے پہلے سوچ لیں، قطع رحمی کی لسٹ میں کہیں نہ آ جائیں، ایسی لسٹ میں جو لہم سوء الدار یعنی برا ٹھکانہ ہے، اس لسٹ میں کہیں ہم بھی داخل نہ ہو جائیں۔ کسی سے زیادتی اگر کوئی کرتا ہے تو فوراً اس کو معاف کر دے یا خود زیادتی نہ کریں۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراہمی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کافروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ وَفَارِحُوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں ہی مگن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فراغ رزق دیتا ہے، ان کو اتنا رزق دیتا ہے کہ جتنا ان کو ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ان کو رزق دیتا ہے، لیکن یہ صرف ان کا رزق، ان کی جو عیاشیاں ہیں صرف دنیا کے لیے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ کے آگے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ دنیاوی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے، یعنی ان کا دل مطمئن سکون میں نہیں آتا، اصل میں تو ان کا دل کس میں مطمئن ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کا دل کس میں اطمینان پاتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ تو دیکھ لے مومن کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، ان کا دل دنیاوی چیزیں تو ٹھیک ہے لیکن دل میں جو سکون آتا ہے وہ سارا اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ ایک دن بھی اگر مومن نماز چھوڑ دے، ایک ٹائم بھی نماز چھوڑ دے تو ساری رات اس کو بے چینی رہتی ہے۔ کبھی آپ نے ایسا ہوا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تھکاوٹ اتنی ہوئی اور بیماری آپ کے ساتھ ہے، بیمار ہو گئے تو کیا ہوا کہ چلو ابھی تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لوں گی، ابھی سو جاتی ہوں، تھوڑی سی ریسٹ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں اٹھ کے پڑھتی ہوں۔ تو دیکھیں کہ آپ تھوڑی سی نیند لیں گے لیکن اس میں سکون نہیں ہوگا، بار بار آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں نے ابھی نماز پڑھنی تھی، اور میں نے تو نماز چھوڑ کے سویا ہوں، آپ کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آخر جو ایمان والے ہیں ان کے دل کیسے مطمئن ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ کذالک ارسلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اور یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ کا توکل، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے مومن ہمیشہ، ایمان والا ہمیشہ اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ جتنا مضبوط آپ کا توکل ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اتنا مضبوط آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ ہوگا، اتنا آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے۔
کوئی بھی بات ہو اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ کی رضا سے میں راضی ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یعنی اگر ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے، جس کے پڑھنے سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس طرح سے کر سکتا ہے، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پہاڑوں کو آپ قرآن پڑھے اور پہاڑ چلنا شروع کر دے، آپ قرآن پڑھے اور زمین شق ہو جائے، اللہ کے آگے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں سب کچھ اختیار میں ہے، پھر کیا ان اہل ایمان ابھی تک کفار کے طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے۔ اب دیکھیں کہ آفت کہاں سے آتی ہے، کس سے آتی ہے؟ انسان کے کرنے جو اس نے کیا، کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتا رہا۔ تو پہلے امتیں بھی کیسے تباہ ہوئی؟ اپنے کرتوتوں کی، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ کیا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کیا، جو برائیاں کرتے رہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی لیے انسان اپنے خود کو سیٹ کرے کہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا جسے اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی یا سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت سزا تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک منفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہے ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو اگر واقع وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوش نما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، برائی کا کام، تو اس کو اچھا لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاریوں کو، کیونکہ وہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، حق سے دور ہیں، حق کو قبول کرنے سے آری ہیں، تو اللہ نے ان کی مکاریاں ان کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے ان کو اچھی لگتی ہے، وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اس سے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کیسی جنت ملے گی؟ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لا زوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔
جہاں پہ جنتیوں کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی جہنمیوں کا ذکر بھی آتا ہے تاکہ جو برائی کرنے والے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت کے کاموں میں اور زیادہ لگ جائیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے جو ڈرنے والے خدا ترس انسان ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اگر کوئی نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتا ہے صلہ رحمی کرتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے صلہ رحمی کرتا ہے تو کیا ہے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. صبر کرنے والے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آج صبر کر لو چند دن کی زندگی ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا ایسی جنت ملے گی آپ ایسی